کہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے، قریبی زمانے کا واقعہ ہے کہ ان کو آ کر کے باورچی نے خبر دی کہ حضرت جی آپ نے اپنے مدرسے کے اندر بچوں کو رکھ رکھا ہے، شام کا کھانا تو میں نے بنا دیا ہے لیکن صبح کے ناشتے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی، بچے صبح کا ناشتہ کیسے کریں گے؟ باورچی نے آ کر کے حضرت جی کو اطلاع دی۔ حضرت جی اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ جناب عالی مجھ کو کیوں اطلاع دے رہے ہو؟ یہ تو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اللہ رب العزت خود ان کی حفاظت کا انتظام کرے گا، خود ان کے ناشتے کا انتظام کرے گا۔ باورچی یہ کہہ کر کے چلا جاتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں یہ حضرت جی جو درویش صفت ہے، اللہ کا ولی ہے، اپنے بستر سے نکلتا ہے، ایک طالب علم کی ٹوٹی ہوئی جوتی اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد مسجد میں جا کر کے اس جوتی کو اپنے سر پر رکھ کر کے کہتا ہے الہ العالمین تیرے لاڈلے پیغمبر کے مہمان ہیں، الہ العالمین تجھے تیری جاہ و جلالت کا واسطہ، الہ العالمین تجھے امام الانبیاء کے تقدس کا واسطہ، امام الانبیاء کی عظمت کا واسطہ، الہ العالمین ان بچوں کے لیے راشن کا انتظام نہیں ہے، صبح کا ناشتہ دینے والا تو ہے، خزانہ غیب سے پردے کھول دے۔ یہ عالم وہاں پر بیٹھ کر کے رو رہا ہے، رات کے 3 بج رہے ہیں، گیٹ کے مدرسے کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک آدمی آتا ہے، آنے کے بعد راشن اتارتا ہے، 3 لاکھ روپے باورچی کے حوالے کرتا ہے۔ باورچی کہتا ہے اتنی رات گئے تم کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں کس نے تم کو بھیجا ہے؟ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس سے جا کر کے پوچھو جو مسجد میں گڑ گڑا رہا ہے اللہ رب العزت کے سامنے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا محتاج نہیں ہے، آپ اگر دیں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو تجھے ایسے پیسے پر خرچ کرو، تعمیرات میں خرچ کرو، شادی بیاہوں میں خرچ کرو، جہیز میں خرچ کرو، اپنے پٹاخوں میں خرچ کرو، اپنے میلے ٹھیلے میں۔ اللہ تعالیٰ کو اس ناپاک پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی اس پیسے کو خرچ کر کے اپنی آخرت سنوارنے والے ہیں، اور آپ نے پیسے کو خرچ کر کے اب تک اپنی آخرت کو سنوارا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ شادی بیاہوں کو ہلکا بنا کر کے اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دی جائے، مدارس پر توجہ دی جائے، کام مکاتب پر توجہ دی جائے اور توجہ دی جائے اور خانقاہوں پر توجہ دی جائے۔ اور اگر ہم ان سے اسی طرح کٹے رہے جیسا کہ ہم اب کٹ رہے ہیں تو پھر یاد رکھ لیجئے گا، میں اس جملے کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ آنے والا وقت ہمارے اور آپ کے حق میں کوئی خیر اور اچھائی لے کر کے نہیں آ رہا ہے، ہمیں اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مدرسے کے تعلق سے ایک بات رکھی ہے، آپ میں سے مجھ کو بتائیں کہ کتنے افراد ایسے ہیں جو مکاتب اور مدارس کے تعاون کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں اور اپنے پیسے کو تعمیرات، شادی بیاہوں کے علاوہ اس کے اندر بھی ایک واقعی مقدار میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بتائیں کون ایسے حضرات؟